الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المرسلات کی آیت نمبر 16 سے آگے تک پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کفار قریش کو خاص طور پر اور ساری انسانیت کو بالعموم خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ کیسے قوموں نے جب رسول کا انکار کیا، سرکشی پر اتر آئی، تو ان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جن جن قوموں نے بھی سرکشی اختیار کی، ان سب کو ہم نے تاریخ کی زینت بنا دیا، تاریخ میں عبرت کا سامان بنا دیا۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم دوسری آنے والی کافر قوموں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ اس لیے یہ تاریخ ہے، اے نبی ان کو بتا دیجئے، کفار مکہ کو بھی بتا دیجئے کہ جو لوگ بھی سرکشی کا راستہ اختیار کریں گے، اس پیغام کو نہیں اپنائیں گے، تو جیسے پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں، مردود اقوام کا حال ہوا، ویسے ہی ان کا بھی حال ہونے والا ہے۔ ان کو بھی تباہ اور برباد کیا جائے گا۔ گویا کہ اس میں قیامت کے دن تک آنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ جو لوگ بھی شریعت کے باغی بنیں گے، شریعت کا انکار کریں گے، شریعت کے خلاف چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ اور برباد کرے گا۔ لیکن تباہ اور برباد کرنے کا اللہ کا انداز الگ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پوری قوم تباہ نہیں ہونے والی ہے۔ ہاں، کہیں آفت آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور ان آفتوں میں بڑی تعداد میں لوگ ختم ہوں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، یہ میری روش رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا معاملہ رہا ہے، یہ میری سنت رہی ہے کہ جن لوگوں نے جرم کیا، مجرموں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں کہ انہیں ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، نشان بنا دیتے ہیں تاریخ میں۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت اور تباہی ہے۔ جن لوگوں نے آخرت کا انکار کیا، جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک دن ہم اٹھائے جائیں گے، کل قیامت کے دن ان کے لیے ہلاکت ہے ہی، تباہی ہے ہی۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ تباہ کر دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم سب کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ انسان کو اب یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ انسان، تم غور کرو، تم کیا تھے، تیرا وجود کیا تھا؟ کچھ نہیں، معمولی پانی کا ایک قطرہ جو مرد کے نطفے سے نکلتا ہے اور عورت کے رحم میں ٹھہر جاتا ہے، اسی معمولی پانی کے ایک قطرہ سے تم پیدا ہوئے ہو، اور تم تکبر کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، میری شریعت کے باغی بنتے ہو، کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہو۔ اپنے وجود پہ تو غور کرو، تم کچھ نہیں تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کے سامنے اپنی ہتھیلی پہ تھوکا، اور اس ہتھیلی سے تھوک لے کر کے یوں دکھاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انا یعجبنی ابن آدم وقد خلقتہ من مثل ہذہ، آدم کی اولاد مجھے کیسے عاجز کر سکتی ہے جبکہ میں نے اس کو اسی جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہوئے،
اور تکبر کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، شریعت کے باغی بنتے ہو، اپنے وجود پہ تو غور کرو۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام پر ٹھہرا دیا۔ یہی نطفہ ایک محفوظ جگہ پر ٹھہر جاتا ہے۔ اِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک متعین مدت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جتنی مدت کے لیے چاہتا ہے بچہ رحم میں رہتا ہے، 9 مہینہ سے پہلے بھی، 9 مہینہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت ہے کہ بچے کو کتنے دنوں تک ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، اتنے دن بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اس دن سے ایک دن نہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک دن پیچھے ہو سکتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو بچہ بہرحال نکل ہی جاتا ہے۔ یہ مدت کس نے طے کی ہے؟ ماں نے نہیں طے کیا، باپ نے طے نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین طے کرتا ہے۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم نے مناسب اندازہ لگایا تو ہم بہتر اندازہ لگانے والے ہیں۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک متعین مدت طے کی بچے کے لیے، اور ہم بہتر متعین مدت طے کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم نے بچے کے لیے جو متعین مدت طے کی تھی وہی مدت سب سے بہتر تھی بچے کے لیے، جس میں رہ کر کے بچہ اپنی ساخت بنا سکے یا بچے کی بہتر سے بہتر بناوٹ ہو سکے۔ یہ جو مدت تھی یہ سب سے بہتر مدت تھی۔ دوسرا مفہوم جو ترجمہ میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے اندازہ لگایا، یعنی ہم نے انسان کی بناوٹ کی، اور انسان کی بناوٹ کرنے میں ہم سب سے بہتر بناوٹ کرنے والے ہیں، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح کو بنانے میں ہم سب سے بہتر بنانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ بابرکت ہے وہ اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہ اللہ ہے جس نے معمولی پانی کے قطرہ سے انسان بنایا، وہی پانی کا ایک قطرہ رحم میں ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ قطرہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر وہی جمع ہوا خون گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اسی گوشت کے لوتھڑا پہ ہڈیاں چڑھتی ہیں، اور پھر 4 مہینہ 10 دن میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور 9 مہینہ مکمل ہوتے ہوتے انسانی شکل میں نہایت ہی تنگ جگہ سے انسان نکل جاتا ہے۔ شعور بھی نہیں تھا اس کے اندر، صحیح اور غلط کی تمیز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو عقل دی، صحیح غلط میں تمیز کرنے والا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ماں کی چھاتی میں اس کے کھانے کا انتظام کیا، یہ سب اس رب نے کیا، لہذا تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اس رب کے خلاف چلو، اس کی شریعت کے باغی بنو۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اپنے وجود پہ غور کر کے تمہیں رب کو سمجھنا چاہیے تھا، رب کی پہچان کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا تو ہلاکت اور تباہی تیرے لیے ہے ہی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا ہے؟ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں اور مردوں کو۔ کیسے زمین سمیٹتی ہے؟ زندوں کی غلاظتیں کہاں جاتی ہیں، زندوں کی گندگیاں کہاں جاتی ہیں؟ اسی زمین میں جاتی ہے۔ انسان اگر مر جاتا ہے تو اس کی لاش کہاں جاتی ہے؟ اسی زمین میں جاتی ہے، اور پھر یہ زندہ بھی اسی زمین کے اوپر میں رہتا ہے۔ اگر آپ تصور کریں کہ زندوں کی گندگیاں اگر زمین کے نیچے نہ جاتی، مردوں کی لاشیں اگر زمین میں دفن نہ ہوتیں تو زمین میں کیسی گندگی پھیلتی، کیسا تعفن پھیلتا، اور اس کا کتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احسان دلایا کہ دیکھو تم زمین پہ بستے ہو اور تمہاری گندگیاں اسی زمین پر آتی ہیں، لیکن زمین ہے کہ ان ساری گندگیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، جس سے تمہارے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے۔
یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو دفن کرنا چاہیے، مردوں کو جلانا نہیں چاہیے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے ہیں۔ زمین کی ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پہاڑوں کو جما دیا ہے۔ پہاڑ کدھر ہے؟ زمین کے نیچے یا زمین کے اوپر؟ زمین کے نیچے ہے۔ اور کیوں اللہ نے پہاڑ جمایا؟ تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے۔ اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جمایا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے۔ یہ پانی جو زمین سے نکلتا ہے ہمارے لیے، اگر یہ پانی نہ نکلے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ تو انسانوں، ذرا اللہ کے وجود پہ غور کرو کہ یہ زمین تمہارے لیے مسخر ہے۔ اس زمین میں پہاڑ جما دیے گئے ہیں کہ زمین جینے کے قابل ہو سکے، اور اسی زمین سے تمہارے لیے پانی نکل رہا ہے۔ تو اس پہ غور کرو اور اللہ کی پہچان کرو۔ نہیں کرتے ہو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو یاد رکھو کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔